میری نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو، آج انتہائی اہم ترین موضوع آپ کے سامنے اپنے احکام تجارت میں سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہے سود کی لعنت۔ سود، اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، مارک اپ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی جو لعنت ہے، یہ جو سود ایک لعنت ہے، اس کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور کچھ صحابہ کرام کا طرز عمل اور بزرگان دین کا آپ کے سامنے وقت ہوا تو عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سود کی لعنت سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی اس کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے نجات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی سود جتنا مرضی بندہ لے لے وہ ختم ہو کے رہے گا، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اور جو صدقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ آپ نے مسجد کے اندر 1 روپیہ دیا تو یقیناً 100 روپے میں سے 1 روپیہ کم ہو گیا، لیکن یاد رکھیں رب کہہ رہا ہے یہ کم نہیں ہوا، میں نے اس کو اور بڑھا دیا ہے۔ اور جو آپ نے 100 روپیہ دے کے کسی سے 110 روپے واپس لیے، 10 روپے زائد لیے، یہ زیادہ نہیں ہوئے بلکہ یہ کم ہوئے ہیں، اس کو میرے رب نے فرمایا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم ربا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار جائز قرار دیا ہے اور جو سود ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو سود اور کاروبار ایک ہی طرح کا نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ سود اور کاروبار ایک ہی طرح کا ہے۔ دیکھیں، آپ نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا تو 1 لاکھ روپیہ دکان میں انویسٹ کیا ہے تو مہینے کے بعد تو 5، 10، 20 ہزار روپیہ وہاں سے کمائیں گے۔ تو کہتے ہیں اگر دکان میں 1 لاکھ روپے انویسٹ کریں تو اس کے اوپر آپ کماتے ہیں، تو اسی طرح آپ کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیں تو اس سے 10,000 روپیہ زائد لے لیں تو یہ بھی تو کاروبار کی طرح ہی ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہی سود ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کی جو وجوہات ہے وہ اگلے جمعے میں صرف آیات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ گیا ہے تمہارا اس کو بھی چھوڑ دو۔ یعنی ابتدائی اسلام میں جب یہ سود کی حرام ہونے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو کچھ مسلمان ابتدائی دور میں سودی کاروبار میں ملوث تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود کا تم نے کاروبار کر رکھا ہے، کسی کو پیسے دے رکھے ہیں، اب جتنے پیسے دیے اتنے ہی واپس لے لو، اس کے اوپر تم نے سود نہیں لینا ہے۔ جو سود ہے اس کو ختم کر دو، جو اصل راس ہے، راس المال ہے، اسی کو تم نے واپس لینا ہے۔ فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اب سود کو چھوڑ دو۔ اب اس سے اگلے الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سنیں، اور یہ دل کے کانوں سے سننے والے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو بڑی ڈٹھائی کے ساتھ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود لیتے اور دیتے ہیں، اور اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ جناب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو چھوٹا سا جملہ کہہ کے جی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور خدا را عقل کے ہوش کے ناخن لو، تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ جس رب رسول کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اسی رب رسول کا یہ فرمان ہے۔ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ سود ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہو، سود لینا یا دینا بند نہیں کرتے ہو، تو پھر آؤ میدان میں فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کسی بندے میں یہ ہمت اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے؟ کون کر سکتا ہے رب اس کے رسول کے ساتھ جنگ؟ یہ سود رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے۔ تم چند دنوں میں امیر ہونے کی کوشش کرتے ہو، دیکھو رب رسول کے ساتھ جنگ کر رکھے ہو۔ عزیز سامعین محترم، پھر اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے
سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود لیتے یا دیتے ہیں، ان کی جو حالت ہے، ظاہری حالت، وہ کیسی ہوتی ہے؟ اور آپ اس آیت کو سنیں اور آپ غور بھی کر لینا، جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے اس بندے کی حالت ضرور ایسی ہو جائے گی، یا ہوتی ہے یا ہو جائے گی ضرور اس کی۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کے مس کر کے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ مخبوط الحواس کہتے ہیں پاگل ہونا، باولا ہونا، یعنی مینٹل ہو جانا، اس کو جو بات کہتے ہیں اس کو پتہ نہ چلے، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ڈور پورا ہو جانا، یعنی اس کو پتہ نہ چلے بات کیا کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس کی جو سینسز ہیں وہ صحیح کام نہ کر رہی ہوں۔ یہ سودی بندے کی حالت ہو جاتی ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، اپنی ہی اولاد اس کو کہتی ہے یہ ساڈا ابا تو پاگل ہو گیا ہے۔ یہ آپ کسی سودی کو دیکھ لیں، اس کے گھر سے باعث یہ باتیں آپ کو ضرور کہتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، یہ تو ہے ہی مینٹل ہے، کیونکہ رب کہتا ہے کہ وہ ایسے جیسے شیطان نے چھو کے اس کو مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ عزیز سامعین محترم، یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ایسے ہو جاتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار، بزنس جو ہے یہ بھی سود کی طرح ہے۔ جیسے ایک بندہ بزنس کرتا ہے ایسے ہی سود بھی بندہ لے سکتا ہے۔ جو بزنس میں انویسٹ کرتا ہے لاکھ روپیہ، تو وہاں سے اس کو پروفٹ آتا ہے، تو بندہ کسی کو ادھار پیسے دے اور وہاں سے اس سے پیسے لے لے، یہ بھی انویسٹمنٹ کی طرح ہے، یہ بھی بزنس کی طرح ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی یہ حالت ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا، کاروبار کو، بزنس کو، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود کو دگنا در دگنا کر کے نہ کھاؤ۔ ایسے ہوتا تھا کہ پہلے سود جب دیا جاتا تو جو ڈیو ڈیٹ آتی، مقررہ تاریخ ہوتی، اس کے اوپر آ کے وہ بندہ اگر پیسے ریٹرن واپس نہیں کر سکا تو اس کی سود کی مقدار کو اور بڑھا دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دگنا در دگنا کر کے سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ عزیز سامعین محترم، یہ چند ایک آیات میں نے آپ کے سامنے جو ظاہری تھی، واضح تھی، وہ آپ کے سامنے عرض کی۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے اشارتاً سود کی حرمت کے بارے میں، اس کی لعنت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن میں نے چند ایک آیات آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس سے آگے چلیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سود کی لعنت کے بارے میں کئی ارشادات ہمارے سامنے رکھے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ حق علی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چار بدبخت ایسے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان لا یدخلہم الجنہ ولا یذیقہم نعیمہا، نہ تو ان کو میں جنت میں داخل کروں گا اور نہ ہی جنت کی نعمتیں ان کو چکھنے بھی دوں گا۔ چار بدبخت ایسے ہیں، وہ کون سے؟ نمبر ایک، مدمن الخمر، عادی شرابی، جو شراب پینے کا عادی ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ شراب غم کے موقع پہ نہیں پی جاتی ہے، شراب خوشی کے موقع پہ پی جاتی ہے، اور پینے والے جو بدبخت ان کو بھی پتہ ہے، اور جن کی کسٹڈی میں پی جا رہی ہے، جن کی سپرویژن میں پی جا رہی ہے، جن کے ماتحت پی جا رہی ہے، جس کے فنکشن پہ پی جا رہی ہے، اس بدبخت کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا جو عادی شرابی ہے اس کو جنت تو دور کی بات، جنت کی نعمتیں بھی نہیں چکھنے دوں گا۔ عزیز سامعین محترم، خوشی کے موقع کے اوپر ہمارا رب کو بھولنا بڑا طریقہ وتیرہ بن چکا ہے۔ غم کے موقع پہ تو بندہ رب کو نہیں بھولتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دریا میں کشتی جا رہی ہو تو کسی بھنور میں پھنس جائے یا طوفان آ جائے تو کشتی میں بیٹھے کسی بندے کو کہنے کی ضرورت ہے کہ تم رب کو یاد کرو؟ ہر بندہ خود بخود رب کو یاد کرے گا کہ موت نظر آ رہی ہے تو اللہ کو یاد کرے۔ اصل میں خوشی کے موقع کے اوپر ہم رب کو بھولتے ہیں۔ بیٹے کی شادی ہوئی تو شراب کی بوتلیں کھل جاتی ہیں، میلہ ٹھیلا ہوا تو شراب کی بوتلیں، چاند رات آئی تو شراب کی بوتلیں کھل جاتی ہیں، اور نہیں جی خوشی کا موقع ہے کچھ نہیں ہوتا، منڈے کھنڈے نے کر لینے دو،
ظالموں دیکھو میرا رب کہہ رکھا ہے میں نے لازم کر لیا ہے کہ جو شراب پینے کا عادی ہوگا میں جنت میں جانا تو دور کی بات نعمتیں بھی چکھنے نہیں دوں گا۔ نمبر 2 فرمایا وآکل الربا، جو سود کھانے والا ہے اس کو بھی میں جنت کی نعمتیں چکھنے نہیں دوں گا۔ نمبر 3 وآکل مال الیتیم بغیر حق، ناجائز یتیم کا مال کھانے والا۔ آج بھائی فوت ہو جائے تو دوسرے بھائی کی لاٹری نکل آتی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دولت بھی میری ہے، اس کے بچوں کا حق جو ہے اس کو کھانا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ ایک جگہ میرا رب فرماتا ہے کہ یہ ایسے ہے یتیم کا مال کھانا جیسے اپنے اندر آگ بھر رکھے ہیں، اور حدیث کے مفہوم سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا لوگوں کے پیٹوں میں آگ ہے، وہ آگ کھا رکھے ہیں، پتہ چلا یہ وہ بدبخت ہے جو دنیا میں یتیم کا مال کھایا کرتے تھے۔ یتیم کا مال کوئی غیر نہیں کھاتا، اپنے ہی بھائی اور اپنے ہی رشتہ دار اس کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 3 بدبخت۔ اور چوتھا فرمایا وآکل الوالدین، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس بدبخت کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں نہیں چکھنے دے گا۔ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، فرمایا 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ وہ کون سے؟ صحابہ نے پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دینے والا صرف ایک رب ہے ہمارا، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، بیٹے بھی رب دیتا ہے، بیٹیاں بھی رب دیتا ہے، کاروبار چلاتا بھی رب ہے، رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے اپنے عقائد کو خراب نہ کریں، یہ 2 نمبر 3 نمبر بابوں کے پاس جا کے اپنے رب کے ساتھ کہیں شرک نہ کر بیٹھے۔ دینے والی ذات صرف میرے رب کی ہے، اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا یہ ایسا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نمبر 2 سحر، جادو سے بچو۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑا یہ رائج ہے، تھوڑا سا سر درد ہوا تو فوراً دوڑ کے چلے جاتے ہیں مجھے کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے ہم کسی پیر کے پاس جا کے وہاں پہ یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں شفا ضرور ہے، لیکن یاد رکھیں 1 نمبر ہونے کے ساتھ ساتھ 2 نمبر کالا علم کرنے والے بھی موجود ہیں۔ جادوگر کے پاس، کالے علم والے کے پاس کسی قسم کا بھی کام کروانے جاؤ گے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی طرح ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا کہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تیسرا یہ گناہ کہ کسی جان کو ناجائز قتل کرنا، نہ حق کسی کو قتل کرنا۔ آج قتل کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ عزیز سامعین محترم کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ قتل بھی کوئی گناہ ہے۔ معاملات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا بتا تو نے دنیا میں ایک بندے کو قتل کیا جس کو میں نے پیدا کیا تھا، تو نے اسے مار دیا، کیا جواب دو گے؟ پھر فرمایا کہ وآکل الربا، اکل الربا، سود کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ والتولی یوم الزحف، جنگ میں پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن جو عورتیں مائیں بہنیں ہماری گھروں میں بیٹھی ہیں، چوکوں بازاروں میں بیٹھ کے ان کے اوپر تہمت لگانا، یہ بھی بڑا بہت گناہ عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم پاک دامن عورتوں کو اپنے اٹکل پچو لگا کے ان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، وہ فلاں عورت ایسے، وہ فلاں ایسے ہے۔ تو اگر کسی کے اوپر تم نے اس طرح کی تہمت لگائی تو 4 گواہ، قرآن میں رب کہتا ہے لانے تمہارے اوپر لازم ہے، ثابت کرنا پڑے گا 4 گواہوں کو لا کے کہ واقعی اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کے اندر یہ تہمت ثابت کرے۔ اگر نہیں ثابت کر پائے گا تو اس کے اوپر بھی 80 کوڑوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں، یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 دروازے ہیں، اس کے 73 درجے ہیں، یعنی سود کھانے کے گناہ 73 ہیں، 73 یہ درجے ہیں اس کے، اور فرائن میں سے ہر درجہ اتنا بڑا اور ہولناک ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ فرمایا ان 73 گناہوں میں سے سب سے چھوٹا اور ادنا گناہ یہ ہے کوئی بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرے، نکاح کر کے پھر بدکاری بھی کر لے، تو بس استغفر اللہ، یہ سود کے گناہوں میں سے سب سے چھوٹا یہ گناہ ہے۔ اس سے آگے چلیں، فرمایا کہ نصیب الربا اعظم عند اللہ من 33 زنیۃ یزنیھا الرجل فی الاسلام، فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ
کھانا اللہ تعالیٰ کے ہاں 33 بار زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ میں کوئی کچی پکی روٹی سے باتیں نہیں بیان کر رہا، یہ جس سونے مدینے والے کا کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، یہ اسی کے ارشادات آپ کے سامنے رکھ کر رکھا ہوں کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ 33 بار، ایک روایت میں 36 بار گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ آج ہمارے ہاں اگر کوئی روکتا ہے تو اس کو فوراً جھٹک دیا جاتا ہے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، وہ طرح طرح طریقوں سے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جملہ بڑا رائج ہے، جی ساری دنیا کھاندی پی، کون سا بندہ سود سے محفوظ ہے؟ اچھا اگر ساری دنیا کنویں میں چھلانگ لگائے تو تم بھی لگا دو گے؟ جس کو میرے رب رسول نے منع کیا ہے تم اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے ہو۔ پھر عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، فرمایا کہ 4 بدبختوں کے اوپر اللہ لعنت فرماتا ہے، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، اور سود کے اوپر گواہی دینے والا۔ آپ کسی 2 سودی کاروبار کرنے والے کے درمیان لکھت پڑھت کا کام بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کے اوپر گواہ بھی نہیں بن سکتے کیونکہ یہ حرام ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے اوپر گیا تو جبریل علیہ السلام مجھے ایک جگہ لے کے گئے تو میں نے دیکھا بے شمار لوگ ایسے ہیں جو زمین پہ گرے پڑے ہیں، جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے اونٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک رستے میں پڑے ہیں، اتنے بڑے ان کے پیٹ جیسے اونٹ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آل فرعون، بڑے بڑے ان کے قد تھے، وہ صبح و شام ان کو آگ کے اوپر پیش کیا جاتا، جب اس رستے سے گزرتے تو بد مست اور پاگل مست ہاتھی کی طرح وہ دوڑتے ہوئے جاتے، وہ بندے اٹھنے کی کوشش کرتے لیکن ان کے پاؤں کے تلے روندتے ہوئے وہ گر پڑتے، اور اسی طرح وہ مسلسل صبح و شام گزرتے اور ان کو اپنے پاؤں تلے روند کے چلے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب میں نے یہ منظر دیکھا معراج کی رات، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے اونٹ ہوتا ہے اور یہ اٹھنے بھی نہیں پا رکھے اور آل فرعون پاؤں کی طرح روند کے ان کو جا رکھی ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی کاروبار کیا کرتے تھے، جو سودی کاروبار کیا کرتے تھے۔ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں، میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ صرف قرآن اور حدیث کی روح سے یہ سود کی جو لعنت ہے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور وتیرہ تھا کہ جب صبح اٹھتے تو صحابہ اکرام سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، تو جس کسی صحابی نے خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تعبیر بتاتے۔ تو آپ نے پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اکرام خاموش رہے، فرمایا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے اپنا خواب ارشاد فرمایا، فرمایا کہ رات کو میں سو رہا تھا تو 2 بندے میرے پاس آئے، مجھے لے گئے، میں نے دیکھا ایک جگہ ایک نہر ہے جس کے اندر پانی نہیں ہے، خون بہہ رہا ہے، خون کی وہ نہر ہے، اور اس کے اندر ایک بندہ ہے کہ جو نہر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ نہر کے کنارے کے قریب آتا ہے تو کنارے کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہے جس کے پاس پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہ زور سے پتھر مارتا ہے، بندہ دوبارہ نہر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ عمل مسلسل جاری ہے، وہ خون کی نہر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، بندہ پتھر مار کے اس کو دوبارہ دھکیل لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے پوچھا ان بندوں سے جو کہ فرشتے تھے کہ یہ کون سے بدبخت ہیں، جو شخص اس کے اندر یہ کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضور یہ جو کنارے پہ بندہ کھڑا ہے یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں پتھر اللہ تعالیٰ نے دے رکھے، جب یہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے اس کو مار کے دوبارہ اندر بھیج دیتا ہے۔ فرمایا یہ جو اندر نہر، خون کی نہر کے اندر یہ بندہ ہے یہ کون ہے؟ فرمایا حضور یہ وہ بدبخت ہے جو دنیا میں سودی کاروبار کیا کرتا تھا، سود کھایا کرتا تھا، کھلایا کرتا تھا۔ عزیز سامعین محترم یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے کوئی رب کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارے اس طرح کہنے سے جی کچھ نہیں ہوتا، یہ ساری دنیا کر رکھی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ اگر ایسے کہیں گے تو گناہ جائز نہیں ہو جاتا ہے، گناہ گناہ ہی رہتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم ہمارے جو بزرگ ہیں، عظیم جو ہستیاں ہیں، ان کی اگر زندگی میں دیکھا جائے
تو وہ اس گناہ سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، یعنی جس میں شائبہ بھی ہوتا تھا وہ بھی رک جاتے تھے، چونکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جو ماہ ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، آپ کا وصال مبارک اس مہینے میں ہے، تو آئیں اسی حوالے سے آپ کی سیرت کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے، یقیناً نو ڈاؤٹ آپ افضل ہے، ہم یہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی شانیں ہیں، اور بھائی ساری رات شانیں بیان کر لی تو کیا ہوا، کبھی صدیق اکبر کی سیرت کو بھی تو اپنانے کی کوشش کرو نا۔ میں ابوبکر صدیق کو بڑا مانتا ہوں لیکن ان کی سیرت کو نہیں مانتا ہوں، پھر یہ کیسی محبت ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک چاندی کی پازیب، پاؤں میں پہننے والا جو زیور ہوتا ہے عورتیں پہنتی، یہ آپ نے خریدی، تو جب آپ نے اس کے عوض ان کو درم یعنی چاندی کے تھے یہ دیے، تو جو پازیب تھی اس کا وزن تھوڑا سا زیادہ تھا، چاندی جو دی تھی جو درم دیے تھے اس کا وزن کم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کٹر پکڑا اور وہ پازیب بنی تھی، ظاہر ہے اس کو کٹر کے ساتھ کاٹتے ساری خراب ہو جانی تھی، تو آپ اس کو کاٹنے لگے، تو حضرت ابو رافع نے عرض کیا کہ حضور آپ اس کو کاٹے نہیں، تو میں یہ جو زائد ہے میں اپنی خوش دلی سے آپ کو معاف کرتا ہوں، میری طرف سے یہ گفٹ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں تحفہ بھی قبول نہیں کروں گا، یہ جو زائد ہے یہ سود میں شمار ہوگا، حالانکہ تحفہ لینا جائز ہے لیکن احتیاط یہ تھی، فرمایا کہ میں یہ جو تھوڑی سی زائد چاندی پازیب کے ساتھ آ گئی اس کو کاٹ کے تمہیں واپس کروں گا۔ یہ تھی ہمارے بزرگوں کی احتیاط۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک غلام تھا جو کہ مسلمان ہو گیا تھا اور آپ اسے خراج وصول کرتے، اس نے پیسے دے کے آزاد ہونا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دودھ لے کے آیا، عرض کیا جی یہ پی لیں، آپ نے دودھ نوش فرما لیا۔ دودھ پینے کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضور آپ کو پتہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ فرمایا نہیں، تم نے لا کے دیا، میں نے پی لیا۔ عرض کرتا ہے کہ حضور جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا تو میں کہانت کیا کرتا تھا، کاہن کہتے ہیں جو اٹکل پچو لگا کے لوگوں کو باتیں بتاتے، یعنی یہ جو کالا علم کرنے والے، یہ جو شوبدہ باز لوگ ہیں، تمہاری جیب میں اتنے پاسی ہوں گے، تمہارے اتنے بھائی ہوں گے، یہ چیز فلاں جہاں یہاں پہ پڑی ہوگی، یہ کاہن حضرات پہلے بھی ہوا کرتے تھے۔ کہتے کہ میں نے کہانت کی تھی، کسی بندے کو ایسے میں نے جھوٹ سچ بول کے دھوکہ دے کے اس کو بتایا تو کام ویسے ہی ہو گیا، تو اس بندے کا جب کام ہو گیا تو وہ بندہ چلا گیا، اب وہ بندہ آج مجھے ملا ہے، اس نے مجھے وہ پیسے دیے ہیں، ان پیسوں سے میں نے دودھ خریدا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ نے پی لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا یہ تو حرام کی کمائی کا ہے، آپ نے فوراً انگلی اپنے حلق میں داخل کی اور سارے کا سارا دودھ کہہ کر کے باہر نکال دیا، کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ آج ہم حرام کھائے جا رہے ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، پھر ہم کہتے ہیں ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدوں میں ہمیں معراج نہیں ہوتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، وہاں سر رکھے جاتے تھے تو رب کا دیدار ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہمارے سجدوں میں لذت نہیں ہے، آج ہماری عبادتوں میں مزہ نہیں ہے، ہم ہاتھ اٹھاتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ عزیز سامعین محترم، وجہ صرف یہ ہے ہمارے کپڑے بھی حلال کی کمائی کے نہیں ہیں، ہمارے پیٹوں میں کھانا اور پینا بھی حلال کی کمائی کا نہیں، ہماری پوری روزی روٹی جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ ہر بندہ جھوٹ دھوکے سے جو پیسہ کماتا ہے، دو نمبری سے کماتا ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا سمجھدار اور عقل مند ہوں۔ عزیز سامعین محترم، سود سے ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو گرمی بڑی شدید تھی، تو وہاں کوئی درخت یا سائے والی چیز بھی نہیں تھی جس کے سائے میں کھڑے ہو پاتے، تو وہاں ایک ساتھ مکان تھا، تو آپ کے جو شاگرد تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اس مکان کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، جیسے جنازہ آئے گا تو پھر پڑھ لیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، فرمایا میں اس دیوار کی سائے میں، اس مکان کے سائے میں نہیں کھڑا ہوں گا۔ انہوں نے عرض کیا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس مکان کا جو مالک ہے اس نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو اس کے مالک مکان کے قرض دینے کے عوض اس کا جو سایہ ہے اس سے میں فائدہ حاصل کروں اور میرا نام سودی بندوں میں نہ لکھ دیا جائے، سود خوروں میں نہ لکھ دیا جائے۔ حالانکہ یہ سود نہیں ہوتا ہے، یہ احتیاطیں تھی ہمارے بزرگوں کی۔ آج ہمارے ہاں کسی کو قرض دے دیا جائے
گاؤں میں یہ بڑا طریقہ ہے، کسی عام کمی کو قرض دے دیا تو پورا مہینہ اس کو کہتے ہیں بھائی سے چارہ بھی بھینسوں کو یہ لے کے آ، ہم اس کو قرض دے کے پورے بازار کے مارکیٹ کے کام بھی اس سے کرواتے ہیں، حویلی کی صفائی بھی اس سے کرواتے ہیں، ہم نے اس کو قرض دیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کو زکوٰۃ دے دیں، حالانکہ زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے ہیں، آپ کے اوپر یہ لازم ہے دیتے ہیں، جس سے زکوٰۃ دی جائے پھر اس کو اپنا کمی بنا کے اسے کام کرواتے ہیں اور بڑا احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے اس کو زکوٰۃ دی ہے۔ بھائی آپ نے اللہ سے اجر لینا ہے، یہ بندے سے اجر لینا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ کا نام سودی بندوں میں لکھ دیا